تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے بنگاری گڈا گرام پنچایت انتخابات میں سرپنچ کی نشست کو حیران کن طور پر نیلام کیا گیا اور یہ عہدہ 73 لاکھ روپے میں محمد سمینہ قاسم نے حاصل کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس نشست کے لیے ابتدا میں 11 امیدواروں نے نامزدگیاں داخل کی تھی، تاہم بعد میں گاؤں میں کنکا درگا مندر کی تعمیر اور مجموعی ترقی کے نام پر عہدے کو اتفاق رائے سے منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد سرپنچ کی کرسی نیلامی کے لیے رکھی گئی۔ نیلامی میں سب سے زیادہ رقم پیش کرنے والی امیدوار سمینہ قاسم کو سرپنچ منتخب کیا گیا، جبکہ باقی امیدواروں نے باقاعدہ تحریری معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے نامزدگیاں واپس لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس طرح بنگاری گڈا گرام پنچایت کو باضابطہ طور پر متفقہ قرار دیے جانے کا اعلان توقع ہے۔ تلنگانہ میں دتوا طوفان کے زیر اثر سردی کی لہر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی درج کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 13 سے 15 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیا گیا اور گھنے بادل چھائے رہنے کی وجہ سے شہر کے کچھ حصوں میں ہلکی بوندا کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ ماہرین موسمیات نے درجہ حرارت میں اس غیر معمولی کمی کی وجہ آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کی ساحل پر سرگرم طوفان کو قرار دیا۔ محکمہ موسمیات کے ایک سائنسدان نے بتایا ہے کہ بادلوں کی یہ چادریں دن کے وقت کی تمازت کو محدود کر رہی ہے اور رات کے وقت درجہ حرارت کو گرنے دے رہی ہے۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ بادل نمی کو اندرونی علاقوں کی طرف کھینچ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شہر میں صبح کے وقت بونداباندی اور متصل اضلاع میں ہلکی بارش دیکھی گئی ہے۔ آن لائن بیٹنگ ایپس پر ضائع ہونے والے 15 لاکھ روپے کے قرض کی وجہ سے حیدرآباد میں ایک 24 سالہ کیب ڈرائیور نے کر لی خودکشی۔ ڈرائیور کی شناخت پی سائی کے طور پر ہوئی ہے، جو اپل میں رہتا تھا اور یادادری بھونگیر ضلع کا رہنے والا تھا۔ پولیس کے مطابق سائی گزشتہ 2 سال سے آن لائن سٹے بازی کا عادی تھا۔ اس نے سٹے بازی جاری رکھنے کے لیے دوستوں اور رشتہ داروں سے بڑی رقم ادھار لی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مبینہ طور پر کچھ بینکوں سے ذاتی قرض بھی لیا تھا۔ دباؤ بڑھتے ہی سائی نے اپنی رہائش گاہ پر کیڑے مار دوا پی لی۔ اسے علاج کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج اس کی موت ہو گئی۔ اپل پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ فٹ بال کے عظیم کھلاڑی لیونل میسی اس ماہ کی 13 تاریخ کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ میسی حیدرآباد پہنچ کر اپل اسٹیڈیم میں ایک دوستانہ نمائشی میچ میں حصہ لیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میچ میں میسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بھی کھیلیں گے۔ میسی کے ساتھ میچ کی تیاری کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گزشتہ رات فٹ بال کی پریکٹس کی۔ ریونت ریڈی نے 2 سالہ عوامی حکومت کے جشن پر سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس کے بعد MCHRD پہنچ کر 1 گھنٹے تک فٹ بال کی پریکٹس کی۔ میسی اور ریونت ریڈی کے درمیان ہونے والے دوستانہ فٹ بال میچ کا آغاز دونوں کے اپنے مخصوص جرسی نمبروں 10 اور 9 کے ساتھ ہوگا۔ حیدرآباد میں ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک بائک سوار کی جان چلی گئی۔ یہ حادثہ اتوار کی رات کاچیگوڑا امبرپیٹ فلائی اوور پر 6 نمبر جنکشن کے قریب پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق بائک سوار تیزی سے امبرپیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی موٹر سائیکل فلائی اوور کے درمیان بنے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بائک سوار اور اس کی موٹر سائیکل دونوں فلائی اوور سے نیچے جا گرے۔ نیچے سڑک پر گرتے ہی بائک سوار کو شدید چوٹیں آئی، جس کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حادثے کے وقت وہاں موجود راہگیروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً پولیس کو اطلاع دی اور ایمبولینس کو طلب کیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، لیکن بدقسمتی سے طبی عملے نے بتایا ہے کہ بائک سوار پہلے ہی جاں بحق ہو چکا ہے۔ موٹر سائیکل کو بھی حادثے کے بعد بری طرح تباہ حالت میں دیکھا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اس حادثے نے علاقے میں خوف اور افسوس کی فضا پیدا کر دی اور لوگ تیز رفتار گاڑی چلانے سے متعلق تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے سرمائی اجلاس میں گٹکا اور پان مسالے کی صنعت پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ایک بڑا بل پیش کرنے والی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن پارلیمنٹ میں ہیلتھ اینڈ نیشنل سیکیورٹی سیس بل سال 2025 پیش کرنے والی ہے۔ اس کا مقصد صحت اور قومی سلامتی کے اخراجات پر ہونے والے خرچ کے لیے اضافی وسائل حاصل کرنا ہے۔ اس بل کے ذریعے حکومت گٹکا، پان مسالہ اور دیگر تمباکو مصنوعات پر بھاری بھرکم سیس لگائے گی تاکہ صحت اور سلامتی سے متعلق اخراجات کے لیے اضافی ریونیو حاصل کیا جا سکے۔ بل کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ سیس اصل پیداواری حجم کی بجائے مشین کی زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر لگایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ فیکٹری کم مینوفیکچرنگ کرے یا زیادہ، سیس کی رقم کا تعین مشین کی صلاحیت سے طے کیا جائے گا۔ نئے قانون کے تحت تمام مینوفیکچررز کو ضروری طور سے رجسٹریشن کرانا ہوگا۔ ہر ماہ پیداوار اور سیس کی پوری معلومات کے ساتھ ماہانہ ریٹرن جمع کرنا لازمی ہوگا۔ سرکاری آفیسر کسی بھی وقت فیکٹری کا معائنہ، جانچ اور آڈٹ کر سکیں گے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 5 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا کا التزام ہے۔
حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون غلط انجیکشن لگانے کے بعد کوما میں چلی گئی اور اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ واقعہ فلم نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع OU کالونی کے ایک خانگی کلینک میں پیش آیا۔ واقعے کے بعد خاتون کے بھائی نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ متاثرہ خاتون ڈاکٹر مریم سید حافظ جو پیشے سے ڈینٹسٹ ہیں 22 نومبر کو پیٹ درد کی شکایت کے ساتھ کلینک گئی تھی۔ ان کے بھائی سید حافظ کی شکایت کے مطابق کلینک کے ڈاکٹر احمد آصری نے مریم کو مونوسیف کا انجیکشن لگا دیا۔ حالانکہ اہل خانہ نے ڈاکٹر کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مریم کو ایموکسیلن اور پینسلن جیسی اینٹی بایوٹک سے الرجی ہے۔ انجیکشن لگانے کے فوراً بعد مریم کی جلد پر لالی ہو گئی اور الرجی کے دیگر سنگین علامات ظاہر ہونے لگے۔ شکایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علامت بگڑتا دیکھ کر ڈاکٹروں نے انہیں ایک اور انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد مریم کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ نظام کے مطابق ڈاکٹر نے نہ تو CPR دیا اور نہ ہی فوری ایمرجنسی علاج کیا، بلکہ مریضہ کو ایک دوسرے خانگی اسپتال گچیبولی منتقل کر دیا۔ پولیس نے شکایت درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ میڈیچل ملکاجگیری ضلع کے بچو پلی میں ایک خوشگوار منظر دیکھنے کو ملا جب درجنوں بچوں نے ہائیڈرا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی۔ کاکتیہ کالونی میں 600 گز اور 1500 گز کے 2 پارکس کو محفوظ رکھنے کے بعد مقامی رہائشیوں نے اس ریلی کا اہتمام کیا۔ بچے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے بھرپور جوش کے ساتھ ہائیڈرا زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے گلیوں میں مارچ کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارکس بچ جانے سے وہ دوبارہ کھیلنے اور دوڑنے کا موقع حاصل کر سکیں گے۔ بچوں نے بتایا ہے کہ یہ پارکس نہ صرف کھیل کود کے لیے اہم ہے بلکہ محلے کے لیے تازہ ہوا کا ذریعہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب پارکس میں پودے لگائیں گے اور انہیں صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری بھی نبھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ رائزنگ سال 2047 دستاویز کی تیاری کے لیے ریاستی وزراء اور عہدیداروں کو 2 دسمبر تک قطعی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے ویژن ڈاکیومنٹ کی تیاری کے سلسلے میں ریاستی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، سرینیواس ریڈی، کونڈا سریکھا، وی شری ہری، جوپلی کرشنا راؤ، پونم پربھاکر، ڈی شریدھر بابو، دامودر نرسمہا، محمد اظہر الدین، اے لکشمن کمار کے علاوہ چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ اور مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے 2 دسمبر کی شام تک تلنگانہ رائزنگ ڈاکیومنٹ کی تیاری اور حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ 3 اور 4 دسمبر کو تمام محکمہ جات کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا چیف سیکرٹری اور اسپیشل چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ کے دفتر کے عہدیدار جائزہ لیتے ہوئے ضروری تمیمات کریں گے۔ 6 دسمبر کی شام تک تلنگانہ رائزنگ ویژن سال 2047 ڈاکیومنٹ تیار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر گلوبل سمٹ کا دعوت نامہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور قائد اپوزیشن راہل گاندھی کو سمٹ میں مدعو کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ شخصی طور پر ان دونوں سے بات کرتے ہوئے دعوت نامہ حوالے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پنچایت راج اداروں کے انتخابات کے پیش نظر 1 دسمبر سے اضلاع کے دورے کا منصوبہ بنایا ہے۔ 6 روزہ دورے کے پروگرام کو قطعیت دی گئی ہے، جس کے تحت وزیر اعلیٰ 6 اضلاع کے کسی اور اسمبلی حلقے کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ 6 اضلاع میں عام جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے 2 برسوں میں حکومت کی کارکردگی سے عوام کو واقف کرائیں گے۔ ریونت ریڈی حکومت نے 7 دسمبر کو حلف لیا تھا اور وزیر اعلیٰ 2 سالہ کارکردگی عوام کے درمیان پیش کرتے ہوئے پنچایت راج اور دیگر مقامی اداروں کے انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔